رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک رب العالمین اور اس کے تمام فرشتے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا اے ایمان والو اسی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے رہو، درود بھی پڑھتے رہو، اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلامتیاں بھی پیش کرو، سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی کو سلام کرنے سے بنیادی حق تو ادا ہوتا ہے، لیکن اسے کثرت سلام نہیں سمجھا جاتا۔ دو مرتبہ سلام عرض کرنے سے کثرت سلام نہیں کہا جاتا، بلکہ رب العالمین فرماتا ہے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں سلام کی کثرت اختیار کرو۔ دوستان کرام قدر، دن میں 2-4 مرتبہ سلام پڑھنا کثرت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو، جیسے صحابہ کرام نے معمول بنایا، جیسے صحابیات نے معمول بنایا، جیسے اہل بیت نے معمول بنایا ہے، جیسے ہمارے اسلاف نے آباء و اجداد نے معمول بنایا ہے، جیسے علماء ربانیین کا معمول رہا ہے، جیسے اولیاء صالحین کا معمول رہا ہے۔ کثرت سلام اس بات کا نام ہے جب سے بندہ مومن ہوش سنبھالتا ہے، مرتے دم تک زندگی کے ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ بندہ مومن کے زبان پر یا تو ذکر خدا جاری رہے یا ذکر مصطفیٰ جاری رہے۔ کثرت سے درود کرو، کثرت سے سلام کرو، کثرت سے سلام پیش کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں ذرا توجہ کیجئے گا، صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کثرت صلاۃ والسلام کے حوالے سے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا حضور شب و روز کی محنتوں میں مشغول رہتا ہوں، رزق حلال کی کمائی میں دنیا داری میں مشغول رہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن شب و روز کی محنتوں سے تھک کر شام کو جب گھر میں جاتا ہوں تو رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا جی کرتا ہے کہ رات کے کچھ لمحات میں آپ پر صلاۃ و سلام عرض کرتا رہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیے کہ اگر میں آدھی رات آپ پر درود پڑھوں، آدھی رات آرام اور دیگر عبادات میں مشغول ہو جاؤں، میرے آقا علیہ السلام بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا میرے غلام، جیسے تجھے اچھا لگے، جیسے تجھے مناسب لگے، جیسے تجھے خوبصورت لگے، اے میرے غلام آدھی رات مجھ پر درود پڑھ لیا کر، جتنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن وَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، میرے غلام اگر نصف رات سے بھی زیادہ مجھ پر درود پڑھ لے تو محمد کا اعلان ہے تیرے لیے بہتر ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھی رات درود پڑھوں، آدھی رات میں سوتا بھی رہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا رہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا رہوں؟ میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آدھی رات درود پڑھ لیا کر، لیکن آدھی رات اللہ کی عبادت اور اپنے آرام میں مشغول رہا کر، لیکن سن میرے غلام اگر آدھی رات سے بھی درود کے لیے زیادہ وقت بنا لے تو خیر لک، تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ صحابی رسول عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر میں رات کے 4 حصے کر لیتا ہوں، 3 حصوں میں آپ پر فقط درود و سلام پڑھتا رہوں گا،
ایک حصہ آرام کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن وَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، اگر 3 حصوں سے بھی زیادہ وقت دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ساری رات آپ پر درود پڑھتا رہوں تو پھر کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا میرے غلام، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، میرے غلام جب ساری رات مجھ پر کثرت صلاۃ و سلام اختیار کر لے گا، رب العالمین کے بارگاہ سے تجھے 2 انعام ملیں گے۔ میرے آقا کریم کون سا انعام ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اذن تکفی ہمک، تیری دنیا و مافیہ کی ساری پریشانیوں کو رات بھر درود کی برکت سے رب العالمین دور فرما دے گا، ساری پریشانیاں دور۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلا انعام بیان کیا، فرمایا تمہاری ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبَكَ، میرے غلام رب العالمین کے بارگاہ سے دوسرا انعام یہ ہوگا کہ تیرے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو رب معاف فرما دے گا۔ گناہ بھی معاف، ساری دنیا کی پریشانی بھی ختم، 2 جہاں کی پریشانیاں ختم ہوں اور گناہ سارے مٹا دیے جائیں نام اعمال سے، اور کی چاہیے؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ساری رات جو درود پڑھا تو فرمایا پھر تے پریشانیاں بھی دور تے گناہ بھی تیرے بخش دیتے جان گے۔ حضرات ذی وقار درود السلام کی کثرت کیجیے۔